اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے. ان حضرات کے مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. پوتوں کے پاس تسلی کے لیے آئے اگر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادا، ابا وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں پھیر دی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت میں تمہارا گزارا اس صورت میں ہو جائے گا. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو. فائدے میں لکھتا ہے یہ دل گروا کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادے کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا. ان کے متوجہ کرنے کے بظاہر بہت ضروری تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہر نہیں. پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ ایک ادا ان سب حضرات کو مرد ہو یا عورت ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لایا، جیسا کہ 6 باب کے 4 قسم میں مفصل گزرا ہے. اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابوبکر کے مال سے میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے.